ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ خالق کائنات اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ لیکن مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور یہ فرقوں میں تقسیم اس لیے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے علم کے حصول کی کوشش نہیں کی اور انہوں نے نام نہاد علماء پر اندھا اعتماد کیا ہے، جس کی وجہ سے ان نام نہاد علماء نے ان کی صحیح رہنمائی کرنے کی بجائے انہیں آپس میں لڑا دیا ہے۔ تو اس فرقہ واریت کی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ ہے جنازہ، یعنی یہ نام نہاد علماء جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور مومن کہلواتے ہیں، یہ جنازے کے وقت بھی عبرت حاصل نہیں کر سکے، اور انہوں نے جنازے بھی دو کر دی ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھتی ہے، اور کچھ مسلمان جو ہیں وہ 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو جو 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھتے ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ 5 تکبیریں پڑھنے والے کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھتی، اور جو 5 تکبیریں جنازہ پڑھتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ 4 تکبیروں والے کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھتے۔ تو اس طرح اس جنازے کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان آپس میں بٹ گئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھائی تھیں؟ تو احادیث کی کتب میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے میں 4 تکبیریں بھی پڑھائی ہیں اور 5 تکبیریں بھی پڑھائی ہیں۔ تو یہ جنازے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں کب پڑھائی اور 5 تکبیریں کب پڑھائی، اس کے متعلق میں آپ کو ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتاب صحیح مسلم جو ہے معتبر کتاب ہے، اس میں سے کچھ احادیث کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جس انسان نے جس مسلمان نے ان روایات کو غور سے سنا تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ نبی پاک نے 4 تکبیریں کیوں پڑھائیں اور 5 تکبیریں کیوں پڑھائیں۔ اب میرے پاس صحیح مسلم موجود ہے، میں آپ کو اس میں سے روایات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد ہے جس میں روایات موجود ہیں
کہ کس کس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 تکبیریں نماز جنازہ پڑھیں اور کس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تکبیریں نماز جنازہ پڑھیں۔ تو یہ روایت ملاحظہ فرماؤ، یہ سکرین پر موجود ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال نعى لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النجاشی صاحب الحبشۃ فی اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضی اللہ عنہ حدثه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر علیہ 4 تکبیرات۔ اب اس کا ترجمہ ملاحظہ فرماؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خبر دی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی موت کی جس دن کہ انہوں نے انتقال کیا، اور فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت مانگو، یہ ہمدردی ہے۔ ابن شہاب نے کہا اور روایت کی مجھ سے سعید ابن مسیب نے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ صف باندھی عیدگاہ میں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ عیدگاہ میں صف باندھی اور نماز جنازہ پڑھی 4 تکبیریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ جو کہ حبشہ میں فوت ہوا تھا اور وہیں دفن ہوا تھا، ان کی خبر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے مدینہ میں یعنی غیبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ تو غیبانہ نماز جنازہ جو آپ نے فرمائی، آپ نے پڑھی، اس کی جو تھی وہ 4 تکبیریں تھیں۔ اس کے بعد پھر اور کس کی جنازہ، کون سا جنازہ، کس کا جنازہ، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں جن کی پڑھی ہیں، یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور وہ کیا ہے؟ جناب فرماتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ ان امرأۃ سوداء ان شعبی رضی اللہ عنہ، یہ شعبی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں نماز جنازہ پڑھیں۔ وہ کب فرمائیں 4 تکبیریں پڑھائیں؟ ان شعبی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی قبر بعد ما دفن فکبر علیہ 4۔ یہ اوپر ایک روایت ہے کہ ان عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اخلکم قد مات فقوموا فصلوا علیہ، یعنی النجاشی وفی روایت ظہیر ان اخاکم، یہ بھی نجاشی کا متعلق ہے کہ ان شعبی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی قبرہ بعد ما دفن فکبر علیہ 4۔ قال الشیبانی فقلت للشعبی من حدثک ھذا قال الثقۃ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ھذا لفظ حدیث حسن فی روایت ابن نمیر قال انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی قبر رتب فصلی علیہ
وصلوا خلفه وكبر اربعا قلت لعامر من حدثك قال ثقة من شاہدہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ اب اس حدیث کا بھی ترجمہ ملاحظہ فرماؤ کہ شعبی رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر نماز پڑھی میت کے دفن کے بعد اور 4 تکبیریں کہیں۔ شیبانی نے شعبی سے پوچھا کہ آپ سے یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک معتبر نے، یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ یہی لفظ حسن کی حدیث کی ہے، اور ابن نمیر کی روایت میں ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تازی قبر پر پہنچے اور نماز پڑھی اس پر، اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صف باندھی اور 4 تکبیریں کہیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قبر پر نماز جنازہ پڑھائی تو وہاں پر بھی آپ نے 4 تکبیریں پڑھی۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کا اگر جنازہ غائبانہ جنازہ پڑھانا ہو تب بھی 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اور اگر قبر کے اوپر جنازہ پڑھانا ہو تب بھی 4 تکبیریں جنازہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو 5 تکبیریں جنازہ کس کی پڑھیں، اس کے متعلق بھی یہ روایت ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، روایت کی ہم سے یا نے، ان سے اشیم نے کہا، اور روایت کی مجھ سے حسن ابن ربی اور ابو کامل نے، دونوں نے روایت کی کہ عبد الواحد سے، اور کہا روایت کی ہم سے اسحاق نے، اس سے جریر نے، اور کہا روایت کی ہم سے محمد ابن حاتم نے، ان سے وکی نے، ان سے سفیان نے، اور کہا کہ روایت کی ہم سے عبید اللہ ابن معاذ نے، ان سے ان کے باپ نے، اور کہا روایت کی ہم سے محمد ابن مسنہ نے، ان سے محمد ابن جعفر نے، ان سے شعبہ نے، ان سب سے شیبانی نے، اس سے شعبی نے، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثل اس کے کی، اور کسی کی حدیث یہ نہیں ہے کہ، یعنی کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے 4 تکبیریں کہیں، یعنی کسی جنازے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیریں پڑھی ہوں، یہ مسلم والا لکھتا ہے کسی حدیث میں نہیں ہے۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ روایت کی ہم سے اسماعیل نے، اور اسی طرح مختلف راویوں کا نام لیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ کسی کی روایت میں 4 تکبیریں کہنے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، یہ صحیح مسلم، یعنی جو روایات ملتی ہیں وہ غائبانہ جنازہ کے متعلق ملتی ہیں اور قبر پر نماز جنازہ کے متعلق ملتی ہیں۔ اب میں وہ آپ کے سامنے وہ حدیث روایت پڑھنا چاہوں گا جو 5 تکبیروں کے متعلق بیان ہوئی ہے۔ یہ ہے روایت عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال کان زید رضی اللہ عنہ یکبر علی جنائزنا 4 وانہ کبر علی جنازۃ 5 فسألتہ فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرھا۔ اب یہ حدیث سننا اور اس کا ترجمہ بھی دیکھنا کہ اس ترجمے میں مترجم نے کیسی ڈنڈی چلائی ہے، غور کرنا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ زید رضی اللہ عنہ ہمارے جنازوں کی نماز میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ یہ وہ زید ہیں جسے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔
تو ان کے متعلق کہا گیا کہ وہ ہمارے جنازوں میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے، اور ایک جنازے پر 5 تکبیریں کہیں، اور ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی 5 بھی کہتے تھے۔ اب یہ کبھی کا لفظ اس روایت میں بالکل ہی نہیں ہے۔ اب روایت کے الفاظ پر غور کریں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرھا، یعنی رسول کریم کانا منے پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 تکبیریں پڑھتے تھے۔ اب جناب زید فرما رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 تکبیریں پڑھتے تھے، اور انہوں نے اپنی طرف سے کبھی کا لفظ شامل کر دیا، یعنی کبھی 4 پڑھتے تھے، کبھی 5 پڑھتے تھے، نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں 5 تکبیریں پڑھتے تھے۔ اب ہم غور کرتے ہیں نماز جنازہ کی چوتھی تکبیر کے اوپر، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی تکبیر کی دعا جو غیبانہ جنازے میں پڑھی یا قبر کے اوپر پڑھی، وہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ ہے وہ دعا جو ہمارے اہل سنت بھائی بھی اپنی چوتھی تکبیر میں پڑھتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ پر ذرا غور کرو۔ اے اللہ، تو ہمارے زندوں کو بخش، ہمارے مردوں کو، ہمارے حاضروں کو، ہمارے غائبوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو۔ اے اللہ، ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے تو جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ کیونکہ یہ جنازہ غائبانہ پڑھایا گیا تھا، اس لیے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اگر سامنے ہوتا تو پھر اس کے لیے اشارہ کر دیا جاتا، تو سامنے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے علیحدہ سے دعا نہیں مانگی گئی۔ اب جو جنازہ 5ویں تکبیر ہے، 5ویں تکبیر کو بھی اوپر آپ غور کریں کہ یہ 5ویں تکبیر جو ہے یہ کیا ہے۔ یہ 5ویں تکبیر اس وقت پڑھی جاتی ہے جس وقت جنازہ سامنے ہو۔ اگر جنازہ سامنے نہ ہو تو پھر اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر سامنے ہو تو پھر اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب آپ 5ویں تکبیر کی دعا بھی ملاحظہ فرمائیں اور اس کے ترجمے کے اوپر بھی غور کریں۔ اللہم انا ھذا عبدک، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، وابن عبدک، اور تیرے بندے کا بیٹا ہے، وابن امتک، اور تیری کنیز کا بیٹا ہے، نازل بک، یہ آپ کے پاس آ رہا ہے، وانت خیر منزول بہ، اور تو بہترین مہمان نواز ہے۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ میں اس کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا، وانت عالم بہ منا، اور تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر یہ نیکوکار تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، وان کان مسیئا مذنبا، اور اگر یہ گناہ گار تھا فتجاوز عن سیئاتہ، تو پھر اس کے گناہوں کو معاف فرما، واحشرہ مع النبی والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین، اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معشور فرما۔ اب یہ دعا جو ہے یہ خاص میت کے لیے ہے، جو میت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے
تو پھر جنازہ جو ہے اس کے پڑھانے کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کسی کا نکاح ٹوٹ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔